رمضان کی، جو رمضان میں مرتا ہے اس کا حساب کوئی، اس کا حساب چل بھائی چھٹی کر۔ ایک آدمی کہنے لگا تو کیا رمضان کے بعد پھر شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جیسا کریم شہنشاہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ معاف کر گیا کہ چل ہوں دوبارہ آ جائے۔ جب وہ ایک دفعہ اس نے چھوڑ دیا، اب دوبارہ وہ اس کا کھاتا نہیں کھولے گا کہ چل آ بھائی ہوں رمضان گزر گیا چل کان نہ پلے۔ وہ جس کو رمضان میں موت دے رہا ہے وہ کوئی اس کی نیکی اس نے پسند کی ہے۔ اور نور جہاں مرحوم جب 27 رمضان کو اس کی موت آئی، میرا رب کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں۔ میں اس کی صفائی نہیں پیش کرتا ہوں کہ وہ اس نے اچھی زندگی اچھی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہوں کہ جو ہم اپنے آپ کو صرف جنتی سمجھتے ہیں، باقی سارے جہنم میں صرف میں ہی جنت جاؤنا اور کیا نہیں جاؤنا۔ لوگ کہنے لو جی وہ نور جہاں رمضان میں مر گئی، 27 رمضان کو مر گئی، میں کہوں اللہ تے مقدمہ کر دے بھئی یہ تو کی تھی۔ ارے بے وقوفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں۔ شہنشاہ ہے اللہ کی قسم، اس کا معاف کرنا بھی حق ہے، اس کا پکڑنا بھی حق ہے، اس کا دینا بھی حق ہے، اس کا لینا بھی حق ہے، اس کا مارنا بھی حق ہے، اس کا جلانا بھی حق ہے، اس کا اٹھانا بھی حق ہے، اس کا گرانا بھی حق ہے، اس کی عزت دینا بھی حق ہے، ذلیل کرنا بھی حق ہے، بیمار کرنا بھی حق ہے، صحت دینا بھی حق ہے، فتح دینا بھی حق ہے، شکست دینا بھی حق ہے، بلند کرنا بھی حق ہے اور پست کرنا بھی حق ہے۔ اس کا نام بھی حق ہے، اس کی شریعت حق ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی وحی حق ہے، اس کا محبوب حق ہے، اس کے سوا حق ہے کہاں؟ ہو جائے نور جہاں کا جرم تو تھوڑا تھا، گاتی رہی، وہ جو 100 آدمیوں کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے کہا جا میں نے معاف، بخاری شریف کی روایت، 100 آدمیوں کا قاتل کر جاؤ معاف۔ تو ایک رمضان کی اللہ نے دولت یہ رکھی ہے کہ اس میں مرنے والے کی اللہ تعالیٰ قبر کا حساب کو نہیں دو، اگلے حساب یہ اللہ معافی کر دے گا انشاءاللہ۔ تو بھائیو، رمضان کی تیاری میں ہے چند چیزیں جو رمضان کی رحمت کو روک لیتی ہیں۔ ایک شراب کی عادت رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی، ایک ماں باپ کی نافرمانی رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی، ایک رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے یہ رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی، ایک دل میں نفرت پالنا کسی کی یہ رمضان کی رحمت کو روک دے گی۔ اتنا روکے گی کہ لیلۃ القدر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں، لیکن اعلان کرتے ہیں شراب پینے والا معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے، ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے، رشتہ داروں سے لڑنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک ان سے صلح نہ کرے، دل میں نفرت رکھنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی نفرت کو صاف کرے، دل کو صاف نہ کرے۔ یہ رمضان کی تیاری کے لیے میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن شاید آج تراویح ہو یا کل ہو تو ضروری سمجھ کے بھائیو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی ہوش و سلامتی دے، میں بھی ان چیزوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو شامل کر کے آپ سے بات کیا کرتا ہوں۔ تو جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں، بھائی معاف کری میں حج تے جا رہی ہوں، اس سے زیادہ ضروری ہے رمضان۔ جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں، جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں۔ لوگ حج پہ جانے سے پہلے معافی مانگتے ہیں، ارے میرے بھائیو رمضان آنے سے پہلے اگر میں اور آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے صلح کر لیں، خاص طور پر قریبی رشتہ ہے صلح کر لیں، خاص طور پہ والدین، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، صلح کر لیں۔ میرے رب کی بارگاہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک حدیث یاد آئی کہ میں تمہیں نفل نماز، روزہ، حج سے بڑا عمل بتاؤں؟ نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، نفلی حج،
अला उम्बिउकुम बिअफ़ज़ल मिनस्सलाति वस्सियाम वलहज, मैं तुम्हें नफली रोज़े, नफली नमाज, नफली हज से बड़ा अमल बताऊं? कहा जी बताइए या रसूलल्लाह। कहा आपस में सुलह सफाई से रहना, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, लड़े हुओं में सुलह कराना। ये अल्लाह को नफली, कितने लोग हैं मुसल्ला नहीं छोड़ते लेकिन सलाम करके राजी नहीं। गर्मी के रोज़े, जुमरात के पीर का रोज़ा भी नहीं छोड़ते लेकिन रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ पाली हुई हैं। मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह को हमारी बंदगी की ज़रूरत कोई नहीं है, वो हमें अच्छा इंसान देखना चाहता है। अच्छे इंसान में बंदगी का एक बहुत बड़ा अमल है और उससे बड़ा अमल है लोगों से प्यार मोहब्बत से रहना। फ़राइज़ की तो बात अलग है, फ़राइज़ तो फ़राइज़ हैं, उसको कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। नमाज नहीं पढ़ता और सबसे हुस्न सलूक कर रहा है तो ये भी कोई अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। तो एक एतदाल की बैलेंस लाइफ अल्लाह ने हमें बताई है। भाई और रमज़ान की आमद है तो अल्लाह के वास्ते माँ बाप को राज़ी कर लें। अगर ज़िंदा हैं, नाराज़ चले गए तो उन पर पढ़ पढ़ के इतना करो कि उनकी खुशियाँ तुम्हें उनकी रूहों से मिलना शुरू हो जाएं। और लड़ाई है तो सुलह फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया हो मेरी माँ होती, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और मेरे घर से आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देती, फ़र्ज़ नमाज का मैं नमाज तोड़ देती। और जब आखिरी रात होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदों के दिन के रोज़े और रात की नमाज पर मैंने सब की बख्शिश फरमा दी। इंतलिकू मग़फ़ूरन लकुम, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारे सब अल्लाह ताला ने बख्श दिए। ये रमज़ान की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत को ये दौलत नसीब फरमाई। जो पहले उम्मतों को ये दौलत नसीब नहीं थी, उनका रोज़ा भी मुश्किल था और उनका अजर भी ऐसा नहीं था कि जन्नत मुज़य्यन की जा रही हो और मखलूक दुआ कर रही हो और शैतान कैद हो जाएं और जन्नत के दरवाज़े खुल जाएं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाएं और अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को तैयार करे कि मेरे बंदे आ रहे हैं, तू तैयार हो जा, मेरे बंदे आ रहे हैं। ये इस उम्मत के लिए ये दौलत रखी गई। और अल्लाह को हमारी भूख प्यास नहीं चाहिए, ये हर अमल हमारे फ़ायदे के लिए, हर अमल हमारे फ़ायदे के लिए। और अल्लाह ताला ने इस रोज़े को अजीब तरह इसकी फजीलत बयान की है। नमाज का बदला जन्नत, हज का बदला जन्नत, ज़कात का बदला जन्नत, ज़िक्र का बदला जन्नत, तिलावत का बदला जन्नत, तबलीग का बदला जन्नत, तहज्जुद का बदला जन्नत, सिला रहमी का बदला जन्नत, सखावत का बदला जन्नत, माफ़ करने का बदला जन्नत, तवाज़ु का बदला जन्नत, झुक जाने का बदला जन्नत, मोहब्बत का बदला जन्नत, ईसार का बदला जन्नत, कुर्बानी का बदला जन्नत, कुरान की तिलावत का बदला जन्नत, तन्हाई में ज़िक्र का बदला जन्नत, सारे आमाल का बदला जन्नत। और रोज़ा, अल्लाह ने कहा रोज़े का बदला तुम्हारा रब खुद है, तुम्हें अल्लाह मिलेगा। जब अल्लाह मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। हारून की एक बांदी थी, उसका नाम था खालिसा, ज़रा सांवली सी थी। हारून की 3000 बांदियां थी, एक से एक बढ़कर हसीन थी। वो खालिसा को जरा तरजीह प्रोटोकॉल देता था। तो बाकी हैरान होते थे कि ये एवं भैड़ी जाई नू किवें एडा सिर ते झाड़ी वधा। तो एक दिन दरबार था तो हारून ने कहा जो जिस पे हाथ रखेगा उसकी। तो लोग भागे दौड़े, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई, ऐ मेरी, ऐ मेरी, ऐ मेरी, ऐ मेरी। वो खालिसा खड़ी रही तो हारून ने कहा तूने कोई नहीं पसंद किया। कहने
لگی مجھے ضمانت چاہیے، جسے پسند کروں وہ پھر میرا ہی ہو۔ ہاں ہاں ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اس نے جا کے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا تو لب گیا تھا ہر شے لب گئے تھے، کملے آن کوئی ادھے بجے کوئی ادھے بجے، جن تو لب ہے ہر شے لب گئی۔ تو میں اللہ پہ قربان جاؤں گا، تو تم روزہ رکھو، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں مل جاؤں گا۔ اگر اللہ مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملوں گا تجھے سب ملے گا، میں نہ ملا کچھ نہ کچھ نہ۔ اللہ کو پا کے اللہ کی قسم کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کے اللہ کی قسم کچھ نہیں پایا۔ ساری دھرتی سونے چاندی کی بن جائے اور تمہارے سامنے غلام ہو کر قدموں میں آ پڑے، اور اللہ تم سے دور ہو گیا تو کچھ نہیں پایا۔ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، عافیت سے اپنا ساتھ نصیب فرمائے۔ مثال کی بات کر رہا ہوں، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، اور اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم کوئی گھاٹے کا سودا۔ میرے نبی کے نواسے نے اپنا سب کچھ کھو دیا، جان، مال، اولاد، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ کبھی کسی نے یزید کو شاباش دی، شمر کو شاباش دی، سب کچھ کھویا پر اللہ کو پایا۔ آج تک انہی کے سر پہ عزت کا تاج ہے۔ ان کو شہید کرنے والوں نے دنیا کا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھویا۔ آج تک زمین آسمان کی لعنت ان کی قبروں پر بھی برس رہی۔ روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ بھائیو، ایک روزے کا اہتمام فرمائیں، ایک تراویح کا اہتمام۔ آپ 2 رکعت بھی پڑھ کے چلے جائیں، اس کی قیمت ہے، لیکن یہ 1 مہینہ اپنے دنیا کے کام تھوڑے کر لیں، اپنی مشقت کو تھوڑا کر لیں، اپنے ملازموں کا کام بھی تھوڑا کر لیں، اپنے کاروبار کو ذرا سمیٹ لیں، اپنی دکانوں کے اوقات کو ذرا سمیٹ لیں۔ بھئی یہ مہینہ تو ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اپنے نوکروں کو، مزدوروں کو بھی سہولت دو، اپنے آپ کو بھی سہولت دیں، اور اس میں اپنے اللہ کو منا لیں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر لیں کہ اس سے خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہے۔